چاہیے کہ اپنا مقتدا اور پیشوا انہی کو مانے تو ان سے عقیدت اور محبت یہ بندے کو اچھے راستے پر بھی چلائے گی، اور ان سے جو محبت ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنے گی۔ جس کو اللہ کے نبی رحمت عالم سے محبت ہو گئی، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کے اعمال کی اپنی شکلیں ہیں، کوئی اپنے عمل کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہمارے علاقے کا رواج ہے، کوئی بندہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہماری برادری کا رواج ہے، کوئی اور بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمارے ملک کا رواج ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یا کوئی کہتا ہے یہ فلاں قوم کی ثقافت ہے، ترقی یافتہ فلاں لوگوں کی بات ہے۔ وہ لوگ اپنے عمل کی نسبت کسی نہ کسی سے جوڑتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ میں ہر عمل کو اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق دیکھتا ہوں، لہذا لوگوں سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کردار اور عمل وہی عطا فرمایا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تلقین فرمایا۔ اس لیے عظیم اس انسان کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اللہ رب العزت نے ایسا بلند و بالا ان کو مقام عطا کیا۔ چنانچہ ہر عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے، آپ کی تعلیم کو سمجھتے، آپ کے عمل کو سمجھتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے بالکل وہی نقشہ بنائے جا رہے ہیں، وہی عمل کیے جا رہے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ سے بات کا آغاز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دولت لائے، آپ نے کلمہ پیش بھی کیا، اور یہ کلمے کو ورد کے طور پر، ذکر کے طور پر بھی بڑی کثرت سے حضور علیہ السلام بھی اس کا ذکر فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی وہی کہ اللہ کا قرآن کلمہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور حضور اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہر حال میں اپنا ذکر نصیب فرمایا۔ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری مناسبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کو نصیب فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، اب اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور پر مناسبت اختیار کرتے۔ صحابہ اسی لیے کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے انداز، حالات، کیفیات ارشاد فرمائی ہے، وہ ابو بکر صدیق نے پوری 100% اپنے اندر ان کو جاری کی ہے۔ لہذا ہم ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اپنی نمازیں، اپنا عمل، اپنا کردار، اپنی سوچ اور سارا کچھ ہم اسی کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے ابو بکر صدیق اسی طرح کریں گے جس طرح انہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، اسی طرح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک آیت زبان مبارک پہ جاری تھی، حضور پڑھتے رہے، بار بار پڑھا،
اور رونے کے انداز میں پڑھا اور ایسے تلاوت فرمایا کہ اپنی امت پہ ایسا عذاب کوئی نظر آیا، اب اس کی یاد اور خیال آیا تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، تو ایسی کیفیت، ایسا ایک نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ پھر قرآن کریم نے ایک نقشہ بیان کیا ہے میرے نبی کے صحابہ، اب ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی طرح ساری رات اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت میں گزارتے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رات کا ٹائم ہے، وہ رات کے وقت میں کھڑے ہو جاتے اور لمبا قیام کرتے، سجود بھی کرتے، پھر اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں، کوئی ڈرنے کی کیفیت، اب اسی طرح ڈر کر اللہ رب العزت سے مانگ رہے تھے اے رب کریم اپنی رحمت سے میرے اوپر خاص مہربانی فرمائیے۔ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر رات کے قیام رکوع کے بعد اللہ رب العزت سے ڈر کر دعائیں بھی مانگتے۔ وہی عمل اصل میں انہوں نے کرنا تھا جو اللہ کے محبوب رسول سے دیکھا تھا، ادھر سے ایسا کر کے سارا پھر اخلاق و کردار حضور کا سارے صحابہ نے اپنایا، اچھا اخلاق، بہترین گفتگو، بہترین بات، سب کچھ صحابہ کرام، حتیٰ کہ قرآن کریم نے کہہ دیا رحماء بینہم، یہ سارے صحابہ ایسے ہیں آپس میں بڑے رحم دل، کیونکہ مسلمان آپس میں ایسے رحم دل بن جائے، مسلمان ایک بن جائے، بھائی بن جائے، محبت کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے سے ہمدردی والے بن جائے، یہ بہترین وصف ہے۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا یہ تو ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ اپنے محبوب کی امت کے اندر سب سے زیادہ درجہ اللہ نے اخلاق کا، ان کو شفقت کا عطا فرمایا ہے۔ بلند و بالا مقام، کئی عنوانوں سے اللہ کا قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، اللہ کا قرآن ان کے عمل کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کے صحابہ ہی کو تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ایسا نقشہ بیان کیا کہ ان کو رات ایسے، دن میں ایسے، انداز ایسے، ایک ایک عمل میں ایسے پھر نظر آتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے ابو بکر صدیق، پہلے اللہ تعالیٰ نے فطرت اور مزاج ایسا عطا کیا کہ بس حضور کے ساتھ ہی تھے، بت پرستی سے دور، شرک سے دور، شراب سے دور، جوئے سے محفوظ، دیگر حرام کاریوں سے محفوظ، حضور کے ساتھ چلتے۔ اب چلتے چلتے اب یہاں اس مقام تک پہنچے کہ اللہ کے محبوب نبی کی عادات کو اپنانا۔ اب انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوراً اپنے اوپر ایسا نظام چلاتے۔ حضور بہت بڑے سخی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، کیونکہ سب سے آپ بڑے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سخاوت بھی آپ کی بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخاوت فرماتے، جو آیا دے دیا، آتا تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا آج میرے پاس آ جائے، 3 راتیں نہیں گزرے گی کہ میں اتنا بڑا سونے کا ذخیرہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ حضور اتنے بڑے سخی۔ اب اس سخاوت کا پورا وہ نمونہ ایک ایسی عظیم ہستی میں آیا جن کو اول درجہ ساری امت میں دیا گیا، ساری امت میں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اپنا سارا مال لائے۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ صحابہ مال لائے، فلاں جگہ ضرورت ہے، فلاں جگہ لگانا ہے، جب بھی ضرورت پڑی یہ لے آتے۔ یہ تو بلکہ کہتے کہ میری تو تمنا اور خواہش ہی یہی ہے۔ انہوں نے اپنی 3 چیزیں جو بیان فرمائی تھی ان میں مال کو بھی بیان کیا۔ ایک تو اللہ کے نبی کے جمال کی بات کی کہ دل کرتا ہے
بس چہرہ اللہ کے رسول کا ہو اور میں دیکھتا رہوں، بس یہی خواہش۔ پھر کہا کہ میری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پھر مال حضور کے اوپر ایسا قربان نچھاور، پھر ایسا بڑا سخی، اتنا بڑا سخی اور تو کہاں ملے، اللہ کے نبی کے صحابہ میں بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اول درجے ہی ابو بکر صدیق کو ہر ایک چیز میں عطا فرمایا، ہر چیز میں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کی ہر چیز کو بیان کیا، اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایمان میں اول، ذکر و اذکار میں اول، عبادات میں اول، سخاوت میں بھی اول، اتنے بڑے سخی کہ اپنے گھر سے سارا کچھ اٹھا کر لائے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ سب سے اگلی بات جو اہم ترین وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا اتنا ایسے قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ سارا کو لائے اور قبول ہو جائے۔ ایک باغ دینا چاہتے ہیں کہ 2 باغ میں دینا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا 2 نہ دو، 1 دے دو، 1 اپنے اہل خانہ کے لیے رکھو، کل کہیں مشکل نہ بنے، 1 دے دو، 1 ان کے لیے چھوڑو۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب کچھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، بس اللہ کا نام چھوڑ آیا، اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے محبوب کے یہ صحابی اتنا بڑا قدم اٹھا کر آئے، سارا اٹھا کر لائے اور خدمت میں پیش کر دیا، تو اللہ کے رسول نے ان کا سارا قبول فرما لیا، سارا قبول فرما لیا۔ روز اول سے ساتھ چلنے والا، پہلے دن سے ساتھ چلنے والا، لوگ سوچے دیکھیں حضور کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا، چلنے والا، کبھی جدا نہ ہونے والا، بلکہ ہر جگہ ہر عمل میں ساتھ ہی ساتھ، اسی کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ حق لانے والا، یہ حق کی تصدیق کرنے والا، وہ سچ لانے والا، یہ سچ کی تائید کرنے والا۔ لوگوں، اللہ نے ایک کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ پہلا نبی آیا، پھر دوسرا آیا، اعلان یہ ہوتا تھا وہ سچ کر کے گئے، تصدیق کرنے والا نبی آتا، دوسرا نبی آیا، پہلے کی تصدیق ہو گئی، تیسرا نبی آیا، دوسرے کی تصدیق ہو گئی، سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب سلسلہ نبوت ایسے چلنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے نبی کی تصدیق بھی کی ہے اور پہلے نبی کی تائید بھی کی ہے، تورات کو بھی سچا بتایا اور آنے والے نبی کے بارے میں بھی اعلان کیا، لوگوں میں آ گیا، میں تمہارا نبی بن کر آیا، بنی اسرائیل والوں تمہارا رسول بن کر آیا، تورات کا مصدق بن کر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا مصدق بن کر آیا، لیکن آنے والے آخری رسول کے بارے میں بتایا، میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ اب اللہ کے آخری نبی احمد آئے، احمد نبی نے آ کر سارے نبیوں کے بارے میں بتایا، وہ نبی بھی سچا، یہ بھی سچا، وہ بھی صحیح،
وہ بھی صحیح، لیکن اللہ کے نبی سب کے مصدق۔ اب میرے نبی تو اللہ کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب حضور کی تصدیق کون آ کر کرے گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اب نبی نہیں آئے گا، جو میرے نبی کے ساتھ ہمیشہ چلنے والا ابو بکر ہے، اللہ اسی کو صدیق بنا دے گا۔ اول مقام ملا، اسی لیے قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آخری نبی کے بعد کون آئے گا؟ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہی ابو بکر ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا صدیق ہے، میری ہر بات کی پہلے دن تصدیق کرنے والا، سچا کہنے والا وہی ابو بکر ہے جس کو اللہ نے ساری امت کی سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے۔ ہر جگہ یہی نظر آئے گا، ہر جگہ یہی نظر آئے گا۔ مکہ میں میرے نبی رہے، میرے رسول کے ساتھ ہیں، میرے نبی سفر میں چلتے جا رہے ہیں، یہ ساتھ چلتا جا رہا ہے، سفر رات کا ہے، ہجرت میں بھی ابو بکر ساتھ چلتے آ رہے ہیں، غار میں بھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں، چلتے ہوئے مدینہ میں آئے، مدینہ میں بھی میرے نبی کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہر جگہ نظر آئے گا۔ حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور دنیا والوں میں اعلان کر دیا ہے آج دنیا نے دیکھا میرے ساتھ ہمیشہ چلنے والا، رب نے اس کو کتنی بڑی عظمتوں کا تاج عطا کیا ہے، میدان محشر میں بھی میرے ساتھ ساتھ آئے گا۔ لوگوں حوض کوثر پہ آؤ گے تو وہاں بھی ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ نظر آئے گا۔ ایسا عظیم انسان، اول درجہ پانے والا، ہر وقت ساتھ چلنے والا اور ہمیشہ محبت سے ایسی عقیدت رکھنے والا، پورے اعتماد سے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ یہی عرب میں ایک کا نام صدیق ہے، عرب میں جس کو حضور نے فرمایا، کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں، رب کے بلوانے سے بولتے ہیں۔ رب نے کہا محبوب ان کو صدیق کہو، حضور نے کہا صدیق ہے، عتیق ہے، میرا وزیر ہے، میرا رفیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت رب نے عطا فرمائی کہ اللہ نے اب اپنے رسول کی تصدیق کا کام ختم نبوت کے صدقے میں صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔ خاتم النبیین حضور ہے، ختم نبوت کے صدقے میں ہی سارا یہ نظام آگے امت میں چلا۔ تبلیغ کا کام امت میں ختم نبوت کی وجہ سے، تصدیق کا کام ختم نبوت کی برکت سے، تصدیق پھر آگے چلتی ہے، لیکن سب سے پہلا جس کا نام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہی آپ دیکھ لیں، حال میں مسجد میں آنے والا ایک بڑا مجمع آتا ہے، جمعے میں کچھ لوگ آئے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے آ گیا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعے میں جو پہلے آیا، سب سے پہلے آیا، اب پہلے کے ساتھ دوسرے تو نہیں ملتے، اب دوسروں کا مقام اپنی جگہ، دوسروں کا نام تو آئے گا لیکن شمار پہلے سے چلے گا۔ ایک آیا، دو آئے، تین آئے، چار آئے، پانچ آئے، 1000 ہو گیا، 2000 ہو گئے، اتنے ہو گئے، لیکن پہلے سے شروع کیا۔ ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرو، جب مسلمانوں کی گنتی کا نمبر آئے گا، جب بھی ایسا معاملہ آئے گا
میدان محشر میں بات چلے گی مسلمان کتنے ہیں؟ 10 کروڑ ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ 20 کروڑ ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ یہ اربوں ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ اب سب کو کھڑا کیا جائے گا. مسلمانوں کی جب گنتی کا نمبر آئے گا اللہ ابو بکر صدیق سے ہی اس کا آغاز فرمائے گا. صدیق اکبر سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ آغاز کریں گے. ان کو گننا ہے. سارے پیچھے لائنیں لگی ہیں. پیچھے لائنیں لگی ہیں. صفیں بن گئی. اتنی بڑی تعداد ہو گئی. 80 صفیں بن گئی. 120 میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کی. مسلمانوں کا آغاز کرنا کہاں سے ہے؟ وہی ہے اے وہی صدیق اکبر ہے جو یار غار کہلائے. انہی کی ذات اقدس پر صداقت ناز کرتی ہے. آج اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، او ایماندارو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. سچے کہاں تلاش کرو گے؟ دنیا میں وہی سچا جو اس بڑے سچے کے پیچھے چلے گا، وہی بہترین ہوگا جو اس کے انداز اپنائے گا. وہی بہترین ہے جو اس عقل کو لے کر آگے پیچھے چلتا رہے گا. پیچھے کو دیکھے گا کہ میں نے دیکھا ذکر کرنے والا، بندگی کرنے والا، تقوی زیادہ اپنانے والا، سخاوت بڑی کرنے والا، عظمت کے تاج پانے والا ہمارا امام، ہمارا مقتدا، ہمارا پیشوا وہی ہے جس کو قرآن بھی کہتا ہے سچا ہے، قرآن بھی کہتا ہے پرہیزگار ہے، قرآن بھی کہتا ہے عبادت گزار ہے، قرآن بھی کہتا ہے بڑا پیار والا ہے، بڑی محبت والا ہے. میرے نبی کی خدمت میں میں نے عرض کیا ڈھیروں لا کر پیش کر دیں گے، پھر بھی اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں یا اللہ میں حق ادا نہیں